بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد، مومنین کرام، علماء کرام اور ذاکرین اعظام کی نصیحت آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب اور دیگر مومنین تک ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دینی معارف سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اس نیکی کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ سید الساجدین جب پہنچا نا دربار یزید میں، خطبہ دیا سید الساجدین نے، وہاں پہ سیدہ سلام اللہ علیہ نے بھی خطبہ دیا اور مولا نے بھی خطبہ دیا۔ دونوں کے الفاظ دیکھیے آپ، مقام ولایت سے صادر ہوئے ہیں دونوں خطبے۔ سیدہ نے فرمایا تھا یا یزید کد قیدک وس عصایک، یزید جو کوشش مرضی ہے کر لو، واللہ لا تمیت ذکرنا لا تمہ ذکرنا ولا تمیت وحینا، یزید خدا کی قسم نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکو گے نہ ہماری وحی کو ختم کر سکو گے۔ یہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے لفظ ہیں۔ یزید نے ایک خطیب کو کہا کہ جاؤ ممبر پر۔ خطیب گیا ممبر پر، اس نے توہین شروع کی مولا کی اور امام حسین علیہ السلام کی۔ حضرت نے کہا کہ ایھا الخاطب قد اشتریت سخط اللہ برضا المخلوق، تم نے مخلوق کی رضا کی خاطر خدا کو ناراض کیا ہے، فتبوأ مقعدک من النار، جان لو کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اس کے بعد یزید سے فرمایا یزید اتاذن لی ان اسد ھذہ الاعواد، مجھے اجازت ہے میں بھی ان لکڑیوں پہ پڑھوں بیٹھوں اور خطبہ دوں؟ یزید نہیں مان رہا تھا۔ یہاں پر امام نے ممبر نہیں کہا کہ میں اس ممبر پر بیٹھوں، فرمایا نہیں، لکڑیوں پر، کہ جب تک اس ممبر سے ایسی گفتگو ہو جس میں خدا کی رضا نہ ہو، خدا ناراض ہو، تو وہ ممبر نہیں بنتا ہے۔ ممبر تب بنتا ہے جب رضا خدا کی خاطر وہاں گفتگو کی جاتی ہے۔ وَأَتَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ، یزید میں یہاں بیٹھوں گا اور میں ایسی باتیں کہوں گا فِيهِنَّ لِلَّهِ رِضًا وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ أَجْرٌ وَثَوَابٌ، خدا راضی ہوگا اور سننے والوں کو اجر و ثواب ملے گا۔ یزید نہیں دینا چاہتا تھا اجازت، انکار کر دیا۔ لوگوں کو جب پتہ چلا کہ یہ قیدی اجازت مانگ رہا ہے خطبہ دینے کی، لوگوں نے اصرار کیا، یزید کہنے تو کیا کرے گا، جوان ہے، کیا کر لے گا، قیدی ہے۔ یزید مجبور ہو گئے، امام تشریف فرما ہوئے، خطبے کو شروع کیا، خدا بند عظیم کی حمد و نعت کو شروع کیا۔ الحمدللہ الذی لا اول لاولیتہ ولا آخر لمؤخریتہ، حمد ہے اس خدا کی جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لا نفاد لاولیتہ، حمد خدا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع، لوگو ہمیں خدا نے 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 فضیلت خدا نے عطا کی ہے۔ اوتینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین، خدا نے ہمیں علم دیا ہے، خدا نے ہمیں علم دیا ہے، خدا نے ہمیں بزرگواری دی ہے، خدا نے ہمیں فصاحت دی ہے، خدا نے ہمیں شجاعت دی ہے، خدا نے ہمیں محبت دی ہے مؤمنین کے دلوں میں۔ وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، اور 7 فضیلت خدا نے ہمیں عطا کی ہیں۔ من النبی المختار محمد، ومن البتلول الازرا فاطمۃ الزہرا، ومن الصدیق، ومن الطیار، ومن اسد اللہ واسد رسولہ، ومن صبطہ ھذہ الامہ، پیغمبر محمد مصطفیٰ ہم میں سے ہے، صدیق ہم میں سے ہے، بطول عذرا فاطمۃ الزہرا ہم میں سے ہے، طیار ہم میں سے ہے، اللہ رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے ہے، اور اس امت کے صبتین ہم میں سے ہے۔ یہ 7 فضیلتیں۔ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا انبأتہ بحسبی ونسبی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے میں بتاتا ہوں میرا حسب کیا ہے اور میرا نسب کیا ہے۔ انا ابن من حمل الرکن باطراف الرضا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو اطراف رضا میں اٹھا کر کے کعبہ میں نصب کیا تھا۔
अना इब्नु खैर मन इंतअला मन इर्तदा व अतज़रा, मैं उसका बेटा हूँ इस कायनात में चादर लेने वाले आबा लेने वाले में से सबसे बेहतर है। मैं उसका बेटा हूँ ज़मीन पर चलने वालों में से सबसे बेहतर है। मैं उसका बेटा हूँ जिसे मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक लेकर के गए थे। मैं उसका बेटा हूँ जिसे जिब्राइल लेकर के सिदरतुल मुंतहा पे पहुँचे थे। मैं उसका बेटा हूँ जिसे बुराक पे सवारी दी गई थी। मैं उसका बेटा हूँ कि जिसके साथ खुदा ने वही की जो खुदा ने चाहा। अनबनो मोहम्मद निल मुस्तफ़ा, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ। ख्याल रहे ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये गुफ्तगू आप कर रहे थे शाम में। शाम वाले वो लोग हैं जो आले मोहम्मद को बिल्कुल नहीं पहचानते थे। वो वही दर्स जो उनको दिया गया था कि अली मस्जिद में क्या कर रहे थे, अगर मस्जिद में शहीद हुए अली तो मस्जिद में क्या कर रहे थे अली। ये ज़हनियत थी शाम की। उस ज़हनियत के लोगों में बैठ करके खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, और वहाँ पर कैदी भी हैं, फुफियाँ भी हैं। इस माहौल में ये खुतबा दे रहे हैं। 13 सिफात पैगंबर की जिक्र करके कहा कि अना इब्नु मोहम्मद अल मुस्तफ़ा, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ। जब अपने जद का जिक्र किया ना, पहले नाम लिया, अना इब्नु अली अल मुर्तज़ा, मैं अली मुर्तज़ा का बेटा हूँ। अना इब्नु मन ज़रब खरातीम अन्नास हत्ता क़ालू ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं उसका बेटा हूँ जिसने तलवार चलाई और लोग इस्लाम लेकर के आए। अना इब्नु मन क़तल बिस्सैफ़ैन व ताना बिरुमहैन व हाजर अल हिजरतैन व बाया अल बयातैन व लम यकफुर बिल्लाहि तरफ़ता ऐन, मैं उसका बेटा हूँ जिसने 2 तलवारों के साथ जंग की, 2 नेज़ों के साथ जंग की, 2 बैअतें की, 2 हिजरतें की, और ज़िंदगी में एक लहज़ा के लिए भी कुफ्र नहीं किया है। अना इब्नु वारिसिन नबिय्यीन, अना इब्नु यासूबिल मुमिनीन, अना इब्नु कामिल मुल्हिदीन, मैं उसका बेटा हूँ जो सालिह मुमिनीन है, जो वारिस नबिय्यीन है, जो कामिल मुल्हिदीन है। बयान की मौला अली की फजीलतें, 72 फजीलतें बयान की थी सईद साजिद। ये मामूली बात नहीं है कि उस दरबार में इस जैसे माहौल में 72 फजीलतें अमीरुल मुमिनीन के इस खुतबे में बयान की। फरमाया अना इब्नु फातिमा अज़-ज़हरा, अना इब्नु खदीजतुल कुबरा, मैं खदीजतुल कुबरा का बेटा हूँ। मैं फातिमतुज़ ज़हरा का बेटा हूँ। अना इब्नुल मक़तूल बे करबला, मैं उसका बेटा हूँ जिसे करबला में कत्ल किया गया। अना इब्नुल मज़बूह मिनल कफ़ा, मैं उसका बेटा हूँ जिसे पसे गर्दन ज़िबा किया गया। मैं उसका बेटा हूँ जिसे प्यासा मारा गया करबला में। ये जुमले बोल रहे थे, शाम के दरबार में चीखें बुलंद हो रही थी। ये मंजर कभी ना भुला सके। छठे इमाम फरमाते अल बकाउन खमसत, जो बहुत रोए इस कायनात में वो 5 हस्तियां हैं। आदम रोए, याकूब रोए, यूसुफ रोए। इस उम्मत में से 2 हस्तियां, एक बहुत रोई तो नबी की बेटी, और एक जो बहुत रोए ना वो हुसैन का बेटा। मुसलमानों मुझे बताओ, आदम रोए थे 40 साल, याकूब और यूसुफ 40 साल रोए थे, सैयद साजिदीन 34.5 साल रोए थे। कहा ये बहुत रोए हैं। मुसलमानों, नबी की बेटी सिर्फ 95 दिन रोई थी। क्या किया था तुमने नबी की बेटी के साथ कि कहती थी बाबा सुब्बत अलैया मसाइबुन, बाबा मुझ पर ऐसी मुसीबतें आई, अगर दिनों पे आती तो रातों में बदल जाती। अजरुकुम अल्लाह, खाना पेश किया जाता तो रो पड़ते थे, पानी पेश किया जाता तो रो पड़ते थे। जब देखते थे किसी औरत ने छोटा बच्चा उठाया हुआ है, जमीन पर बैठ जाते थे, रो पड़ते थे। इस औरत के पास बच्चा है, हमारा अली असगर करबला में प्यासा मारा। मिनहाल इब्न अमर जब आया था ना कूफा से मदीना, कहा यब्न रसूलल्लाह बशारत है, मुख्तार हाकिम हो गया है कूफा में, उसने कातिलों को कत्ल करना शुरू कर दिया। शिमर मारा गया, उमर इब्न साद मारा गया। जानते हो क्या सवाल किया था? कहा मुझे बताओ हुरमला का क्या हुआ। असगर की शहादत यकीन कर,
حسین نے ہر شہادت کو برداشت کی، علی اکبر کی شہادت کو خود برداشت کی، عباس کی شہادت کو بھی برداشت کیا کہ چل کر کے تشریف لے کر کے گئے، لیکن علی اصغر کی شہادت حسین کے ہاتھوں پر ہوئی تھی۔ جب تیر چلا تھا اس تیر کے نیچے 3 خنجر لگے ہوئے تھے، فَقَطَعَهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ وَمِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، اس تیر نے علی اصغر کو 2 جگہ سے کاٹا تھا۔ فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَىٰ يَدِ الْحُسَيْنِ، علی اصغر پلٹ گئے حسین کے ہاتھوں پہ، حسین برداشت نہ کر سکے، زمین کربلا پہ بیٹھ کر کے خدا سے کہا تھا خدا بندہ میرا علی اصغر پیاسا مارا گیا، خدا نے جواب میں کہا حسین میں نے علی اصغر کی پیاس کا بندوبست کر دیا، اجرکم علی اللہ۔ منہال سے پوچھا منہال بتاؤ حرملہ کا کیا ہوا؟ کہ ابن رسول اللہ ابھی تک نہیں ملا ہے، سجدے میں گر پڑے، اللہم ازقہ حر الحدید، اللہم ازقہ حر النار، خدایا حرملہ کو لوہے کی گرمی چکھا، آگ کی گرمی چکھا۔ منہال کہتا ہے میں جب واپس پہنچا مختار گھوڑے پہ سوار تھا، سپاہیوں نے آ کر کے کہا مختار حرملہ پکڑا گیا، مبارک ہو حرملہ پکڑا گیا۔ مختار نے کہا اس کے ہاتھوں کو کاٹو پھر اسے آگ میں جلاؤ۔ میں نے کہا کہ کتنا شہید ہے تو، مختار امام زین العابدین یہی کہہ رہے تھے۔ مختار سجدے میں گر گیا، خدایا تیرا شکر میں نے اپنے امام کی بات کو پورا کی، اجرکم علی اللہ۔ غلام نے ایک دن عرض کیا یا ابن رسول اللہ آپ اتنا روتے ہیں، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہا تم نے انصاف نہیں کیا ہے، شہادت ہمارا ورثہ ہے، ماؤں بہنوں کا قیدی بنایا جانا تو ہمارا ورثہ نہیں ہے۔ اور میرا سر جھکا رہا سارے راستے، جب سر اٹھاتا تھا تو پھوپھیوں کے ننگے سروں پہ نظر پڑتی، اجرکم علی اللہ۔ پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں پر آئی؟ 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام۔ پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ شام میں کیا ہوا تھا؟ کہا جب ہمارا قافلہ دمشق کے باہر پہنچا 3 دن تک ہمارے قافلے کو باہر روکا گیا، اس لیے کہ شام کے بازار سج رہے ہیں، لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ جب بازار سج گئے ہمیں بازار میں داخل کیا گیا، سپاہیوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا، وہ نیزے ہماری پشت پہ مارتے تھے، ہم منہ کے بل گر جاتے تھے۔ میری پھوپھی ام کلثوم نے شمر سے کہا تھا شمر 3 باتوں میں سے ایک مان لو، ہم نبی کی بیٹیاں ہیں، ہمارے سر ننگے ہیں، چادریں دو تمہا سر کو ڈھانپ لے۔ اس نے انکار کر دیا، کہا یہ نہیں کر سکتے ہو تو ان نیزے والوں کو کہو یہ آگے لے جائیں تاکہ لوگ سروں کو دیکھتے رہیں، ہمارے اوپر نظر نہ کریں۔ اس لعین نے نیزے والوں کو حکم دیا کہ بیویوں کے بیچ میں نیزے لے کر کے آئے۔ پھوپھی نے تیسری بات کہی ہمیں اس بازار سے لے کر جاؤ جس بازار میں لوگوں کی بھیڑ کم ہو۔ وہ ایک بازار میں نہیں لے گئے، صبح یہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا، عصر کا وقت دربار یزید پہنچا، کبھی ایک بازار کبھی دوسرے بازار۔ جب پہنچے نا یہودیوں کے بازار میں، سپاہی اعلان کر رہے ہیں یہودیوں یہ فاتح خیبر کی بیٹیاں آئی ہیں جس نے علی سے انتقام لینا ہے، آؤ علی کی بیٹیوں سے انتقام لو۔ بس یہ سننا تھا، عورتوں نے جھولیوں میں پتھر بھرے، چھتوں پہ چڑھ گئی، اور ہم جب بازار میں داخل ہوئے ہمارے سر سالم تھے، لیکن جب بازار سے نکلے ہمارے سروں سے خون بہ رہا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ باب الساعات پہ ایک مرتبہ سلام کی آواز آئی، پوچھا کون ہے جو ہم پہ سلام کر رہا ہے؟ عرض کیا سہل ساعدی، آپ کے جد کا صحابی ہوں۔ یا ابن رسول اللہ یہ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ فرمائیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا سہل تمہارے پاس پیسے ہوں گے، ان نیزے والوں کو پیسے دو، ان سے کہو یہ نیزوں کو آگے لے جائے، میری پھوپھیوں کے سر ننگے ہیں۔ دوسرا جب وہ آئے نا واپس
تو کہا سہل مجھے ایک کپڑے کا ٹکڑا تو لا کر کے دو. کہا یا ابن رسول اللہ کیا کریں گے؟ فرمایا یہ جو گلے میں توق ہے نا اس کی کیلیں میرے گلے میں چبھ رہی ہے, یہ میرا خون بہ کر کے قدموں کو پہنچ رہا ہے, میں یہ کپڑا اس کے نیچے رکھوں کہ میری گردن کو یہ تکلیف کم ہو. اور یہ 34 سال تک مصیبتیں برداشت کرنے والا امام آج زہر کے ذریعے سے شہید ہو جاتا ہے. اپنے بیٹے کو وصیتیں کر رہے ہیں, بیٹا مجھے غسل دینا, میرا جنازہ اٹھانا, بقی میں دفن کرنا. اور جب امام محمد باقر غسل دے رہے تھے, جب اپنے بابا کے جسم پہ نظر پڑی, غسل کو چھوڑ دیا, دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے, گریہ شروع کر دیا. کہا یا ابن رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں نے بابا کے جسم پہ دیکھا ہے زنجیروں کے نشان میرے بابا کے جسم پر باقی ہے. جنازہ اٹھا, تابوت امام لایا گیا, ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. سجاد
بیمار ہے سجاد ہے بیمار ہے سجاد ہے بیمار ہے سجاد ہے بیمار ہے بیمار ہے سجاد ہے بیمار سجاد